داڑھی کی کم از کم کتنی مقدار ضروری ہے جو گناہ میں نہ ہو؟ داڑھی وہ جو عام حالت میں جسے داڑھی کہا جاتا ہے نا، داڑھی کہتے ہی داڑھ پہ اگنے والی، یہ نچلے جبڑوں پہ، لحیہ عربی میں، عرف عام میں جسے داڑھی بولا جائے، جس طرح شاید افریدی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی داڑھی ہے. گناہگار تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے وہ جو صحیح بخاری میں ہے کہ عورتوں کی مشابہت سے بچنا ہے آپ نے. ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی کریں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا، وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی اور مرد کو داڑھی دی ہے. مرد کا داڑھی مڑانا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. تو اتنی داڑھی کم از کم وہ رکھ لے کہ مرد و عورت کے چہرے کا فرق نظر آنا شروع ہو جائے. ایک تو بالکل تھوڑی تھوڑی شیپ بڑی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، مناسب یعنی کم از کم 1-1.25 انچ تو کم از کم داڑھی ہونا، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. سنت یہ ہے کہ کم از کم مٹھی داڑھی ہو. ہم تو مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، کئی بال لمبے، مٹھی ہو تو بہتر ہے. جیسا مصباح الحق نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ رکھیں، زیادہ افضل ہے، لیکن چھوٹی بھی رکھ لیں. باقی جہاں پہ اسلام نے خود بالوں کو ریموو کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ بالوں کا ریموو کرنا ہی فطرت ہے. ویسے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے داڑھی بڑھانا فطرت ہے، لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھوں کو پست کرنا، ناخن کاٹنا، ختنہ کروانا، زیر ناف بال اور بغلوں کے بال. اور مسلم شریف میں حدیث ہے 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کرنا ہے. وہاں پہ ریموو کرنا فطرت ہے، داڑھی کو رکھنا فطرت ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا داڑھی مبارک کو تراشا نہیں. وہ اس لیے نہیں تراشا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی نا تراشنے کی. میں نے بھی نہیں تراشا ابھی، یعنی 43 پلس میری ایج ہو چکی ہے، اب کیا داڑھی میری اور بڑھنی ہے. آپ دیکھ لیں، سچی داڑھی ہے، کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کاٹی ہے، تو نیچرل اتنی ہے. یہ چاندے کے لوگوں کی داڑھی کی لمبی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی تو داڑھی ہے ہی اتنی تھی. ایک ہی حدیث ہے حضور کی داڑھی کی لمبائی پہ، جو شمائل ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی نہر تک تھی. یہ نہر، یہ جو ہلکا سا گلے کا جوڑ ہوتا ہے. جتنے لوگوں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے نا، انہوں نے اسی طرح داڑھی بیان کی ہے. البتہ گھنی ضرور تھی، چہرے پہ پھیلی ہوئی. یہ جو اتنی لمبی لمبی ہے، اس طرح حضور کی داڑھی ہے ہی نہیں تھی اتنی لمبی. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹ دیتے تھے حج اور عمرے کے موقع پر. اور ابو داؤد میں ہے کہ مطلقاً آپ مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک، وہ افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ آدھی حدیث اہل حدیث بیان کرتے ہیں. اس کے آگے لکھا ہوا ہے دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے عام حالت میں بھی. اور الموطا امام مالک میں ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا، اس سال عبداللہ بن عمر رمضان کے بعد سے اپنی داڑھی کو لمبا کر لیتے تھے مٹھی سے، اور پھر حج کے موقع کے اوپر وہ داڑھی کو بھی کاٹتے تھے. جس طرح بال کو ریموو کیا جاتا ہے نا، وہ داڑھی کا بھی سمجھ لیں ترشوا کے اس کو بھی اللہ کے لیے قربان کرتے تھے. اور وہ داڑھی انہوں نے انہی دنوں میں بڑھائی ہوئی ہوتی تھی. عبداللہ بن عمر داڑھی مٹھی سے زیادہ نہیں رکھتے تھے. 3 صحابی ہیں داڑھی روایت کرنے والے: عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر. اور تینوں کی داڑیاں مٹھی تھی، سب مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا چیپٹر موجود ہے. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا داڑھی کی لمبائی آپ لکھیں. اور میں نے کہا یہ بہت لمبی داڑیاں جو ٹوائلٹ میں بیٹھے وقت تنگ کریں اور ان کو یوں شولڈر پہ رکھنا پڑے، یہ خلاف سنت ہے. زبیر لزئی صاحب داڑھی کے کاٹنے کے قائل تھے، بلکہ کہتے تھے اجماع صحابہ ہے کہ اس کا کاٹنا جائز ہے. میں نے ویڈیو میں ان سے ریکارڈنگ کروائی تھی. میں نے کہا آپ بھی کاٹا کریں. کہتے ہیں یار میری تو اتنی نہیں کہ مجھے ضرورت پڑے. تو ایک دفعہ میں نے ان کو فون پہ یہ بات بتائی. میں نے کہا جی عبداللہ بن عمر تو اتنے متبع سنت تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جس جگہ حضور نے سفر حج میں سواری بٹھائی وہاں سواری بٹھاتے تھے، جہاں نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے تھے. مسند احمد میں تو یہاں تک آیا ایون حضور نے جہاں پہ پیشاب کیا وہ سنت پہ عمل کرتے تھے، وہاں پہ پیشاب بھی کرتے تھے سفر حج کے دوران. تو میں نے کہا آپ سوچ سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرتا ہو، اور اسے یہ پتا ہے کہ حضور نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی اور وہ مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتا داڑھی، تو یہ ایسا کیوں تھا؟ کہتے ہیں ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے کہا میں نے اس کا حل نکال لیا ہے. اس لیے کہ چونکہ حضور کی داڑھی مٹھی سے زیادہ نہیں ہوئی تھی،
تو عبداللہ بن عمر بھی اپنی داڑھی کو حضور کی شکل کے مطابق کرتے تھے کہ میں بھی اپنی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھنے دوں گا، اس لیے وہ اپنی داڑھی کو مٹھی سے زیادہ نہیں ہونے دیتے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں یار علی بھائی آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے، میں بھی اکثر یہ سوچتا تھا کہ عبداللہ بن عمر جب حضور نے نہیں کاٹی، میں نے کہا جی جب لکھا ہوا ہے نہر تک تھی حضور کی داڑھی، مٹھی سے بڑی ہی نہیں ہے، تو حضور کو کاٹنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ایک بندے کی داڑھی اس سٹیج پہ پہنچی نہیں ہے، آپ کس نے کہتے ہیں حضور نے داڑھی نہیں کاٹی؟ کیوں کاٹنی تھی آپ نے؟ ویسے ترمذی میں ضعیف روایت ہے، جن کو ضعیف روایتیں پیش کرنے کا بڑا شوق ہے نا، تو ترمذی میں موجود ہے کہ حضور لمبائی سے بھی اور چوڑائی سے بھی اپنی داڑھی کو برابر کیا کرتے تھے کاٹ کے، لیکن میں نہیں وہ پیش کر رہا۔ تو آپ کو داڑھی کاٹنے کی نوبت ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے داڑھی، اس سے یہ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کائنات میں سب سے خوبصورت ہے، اور سب سے خوبصورت چہرے پر داڑھی کی لمبائی وہ ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے۔